السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین محترم خواتین، ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ حضرات واقع قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت اسماعیل کی قربانی، حضرت ہاجرہ کی قربانی اور تفصیلی واقعہ قربانی کا مسلسل مختلف علماء اکرام سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وقت اتنا تنگ ہے، ان قربانی کے واقعات کو دہرانے کے لیے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے براہ راست ان واقعات سے قطع نظر میں آپ کے سامنے چند وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے اکابرین اکثر اپنے متعلقین کو بتایا کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، قربانی حقیقت میں ایک جانی ہے اور ایک مالی ہے، اور جتنی مالی قربانیاں ہیں ان سب کا تعلق جانی قربانیوں سے ہے، اور جتنی جانی قربانیاں ہیں ان سب کا تعلق مالی قربانیوں سے ہے۔ آپ نماز لے لیجئے، نماز یہ جانی قربانی ہے جس کو ہم بدنی قربانی کہہ سکتے ہیں، لیکن نماز میں بھی اگر کوئی حلال کھائے گا، حلال پہنے گا، حلال جگہ پر نماز پڑھے گا تبھی اس کی نماز قبول ہوگی۔ گویا جان کے ساتھ مال کا بھی تعلق ہے، کھانے کا تعلق مال سے ہے، کپڑے کا تعلق مال سے ہے، زمین کا تعلق مال سے ہے، در و دیوار کا تعلق مال سے ہے، پانی کا تعلق مال سے ہے۔ تو مال اگر پاک رہے گا تبھی نماز کے اندر اخلاص، تقوی، للہیت، خوبی پیدا ہوگی۔ اگر کوئی مال پاک نہیں کیا بلکہ نماز درست کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اتحیات درست کر رہا ہے، قیام درست کر رہا ہے، رکوع درست کر رہا ہے، سجدہ درست کر رہا ہے، اپنی تکبیر درست کر رہا ہے، نیت درست کر رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو دیکھ کر جو عرفہ کے میدان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا، رو رو کے، میدان عرفہ ہے اور اللہ کے سامنے دامن پھیلایا ہوا ہے، رو رہا ہے، کیفیت بھری ہوئی حالت ہے۔ آپ نے اس کو دیکھ کر کہا اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو مستجاب الدعویٰ ہے، اس کی تو دعا قبول ہوگی، یہ جو مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ آپ نے فرمایا ارے کیسے اللہ اس کو عطا کرے گا؟ مشربہ حرام، ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، انا یستجاب، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کھانا پینا سب حرام کا ہے۔ علماء کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم قربانی دینے سے پہلے اپنے مال جانچ لیا کریں، جو مال کے ذریعے سے ہم قربانی دے رہے ہیں۔ جیسے علماء فرماتے ہیں روزہ رکھنے سے پہلے افطاری اور سحری جس مال سے کھا رہے ہو اس کی ایک مرتبہ نظر رکھ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو بدنی قربانی تو ہم دے رہے ہیں سحری سے لے کر افطاری تک،
اگر سحری حرام مال کا ہو گیا، افطاری حرام مال کی ہو گئی تو پورا روزہ تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے قربانی تو لوگ دیں گے، لیکن دینے سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ ہم اپنے آپ کی نیت کی درستگی کر لیں۔ حضرت حاجرہ نے قربانی دی تو کسے قربانی دی؟ یہاں پر 3 طرح کی قربانیاں اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی میں جمع فرما دی۔ اگر قربانی ہم دے رہے ہیں ساری صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی نہیں ہے، وہ یہ الگ چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے حضرت اسماعیل کی سنت، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے حاجرہ کی سنت۔ کیوں؟ ہیڈ آف دا فیملی کا نام لے لیا گیا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابراہیم جو تمہارے جد امجد ہیں ان کی سنت ہے۔ تو صرف انہی کی سنت نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم کی سنت اس کا تعلق حضرت اسماعیل کی قربانی کے ساتھ، اس لیے کہ قربان ہونے والے تو اسماعیل ہیں، قربان کرنے والے حضرت ابراہیم ہیں، اور اس قربانی کے لیے تیاری کرا کر بھیجنے والے حضرت حاجرہ ہیں۔ عربی تینوں اعتبار سے دیکھا جائے تو تینوں کی قربانی، اسی لیے 3 شیطانوں کو مارنے کو کہا گیا۔ علماء نے عجیب بات فرمائی، رمی جمرات کے بعد قربانی کا حکم ہے۔ رمی جمرات کے بعد تیسرا دن، عرفات کے دن کے بعد مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ جاتے ہی فوراً رمی جمرات کے بعد قربانی، حلق، قربانی اور حلق یہ ترتیب کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو رمی جمرات کے بعد قربانی کیوں ہے؟ فرمایا صرف رمی جمرات حجاج اکرام ہی کے لیے نہیں ہے، رمی جمرات ہم بھی کریں۔ کیسے بھی رمی جمرات کریں گے؟ ہم تو رمی جمرات تو نہیں کر سکتے، رمی جمرات تو حجاج اکرام کرتے ہیں، بڑا شیطان، درمیانی شیطان، چھوٹا شیطان، ان 3 شیطانوں کو حجاج مارتے ہیں، ہم کیسے رمی جمرات کریں؟ علماء نے فرمایا جو نیت کے ساتھ 7 کنکر مارتے ہیں، انہی نیتوں کے ساتھ آپ اپنے نفس کو وہ 7 کنکر مارا کرو۔ اب ہمارے پاس وہ شیطان تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو مستقل شیطان ہے۔ ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان کا دادا موجود ہے، نفس۔ علماء کہتے جیسے تینوں نے اپنے شیطان کو مارا، حضرت ابراہیم نے اپنے شیطان کو مارا، حضرت حاجرہ نے اپنے شیطان کو مارا، حضرت اسماعیل نے اپنے شیطان کو مارا۔ فرمایا قربانی میں بڑے ہیں تو بڑے اپنے شیطان کو ماریں، عورتیں ہیں اپنے شیطان کو ماریں، جوان ہیں اپنے شیطان کو ماریں، اپنے شیطان کو 7 کنکر ماریں۔ وہ 7 کنکر کیا ہیں؟ وہ اتنی لمبی تفصیل ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا۔ علماء نے فرمایا ایک مالی خواہشات کو ماریں، جانی خواہشات کو ماریں، بدنی خواہشات کو ماریں، اور اپنے ناجائز جتنے خواہشات ہیں اس کو ماریں، جائز خواہشات جو اسراف کے درجے پر پہنچ چکی ہیں اس کو ماریں، اور جو اللہ کے منع کردہ ہماری زندگی میں موجود ہے اس کو ماریں، اور پھر جو طریقہ ہم نے غیروں کی اختیار کر لیا اس کو ماریں۔ تو ہم ان تمام کو جب تک ماریں گے نہیں، پھر قربانی کس چیز کی؟ پہلے ان کو کنکر سے مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی ظاہر میں ہے تو کنکر سے ماریں گے، باطن میں ہے تو استغفار سے ماریں گے۔ باطن میں ہے تو اس کا مارنے کا طریقہ یہ نہیں کہ کنکر لے کر اپنے آپ کو پٹائی کر لو، یہ سزا نہیں ہے، یہ تو شیعوں کی نادانی ہے، وہ غم منانے کے لیے خون بہایا کر، یہ ان کی ناجائز طریقہ ہے۔ اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، لیکن ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ تم اپنے شیطان کو مارنے کے لیے استغفار کیا کرو۔ اسی لیے ہمیں روزے کا حکم دیا گیا۔ 9 تاریخ کا جو روزہ ہے عرفات، بہت سارے لوگوں نے فون کیا حضرت عرفات کی تاریخ کب ہے، عرفات کی تاریخ کب ہے، عرفات کی تاریخ۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ جس دن عرفات میں جائیں گے حجاج اکرام
کیا وہ تاریخ ہمارے لیے عرفات کی تاریخ ہے؟ ہم نے کہا دیکھو بھائی، فجر حجاج جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے فجر کا وقت ہے، ظہر جو حجاج پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے ظہر کا وقت ہے، عصر جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے عصر کا وقت ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، رمضان ہو، شوال ہو، ذی قعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، ان تمام کے لیے اصول یہ ایک ہے کہ چاند دیکھو روزہ شروع کرو رمضان کا، چاند دیکھو روزہ بند کرو رمضان مبارک کا۔ فرمایا رمضان میں جو حکم ہے وہی شوال سے لے کر شعبان تک کا حکم ہے۔ تو چاند دیکھیں تو چاند دکھنے کے بعد جو 9ویں تاریخ آئے گی وہ ہمارے لیے عرفات کا دن ہوگا۔ اور ہم سب کے لیے عرفات کا دن منگل کا دن ہے، منگل کا دن ہے، اور ہم پیر کے دن رات کو سحری کریں گے اور منگل کے دن کا روزہ رکھیں گے۔ اور منگل کے دن کا روزہ اس لیے رکھوایا جاتا ہے تاکہ ہم استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ سے اپنی نیت کو خالص کریں۔ صبح میں قربان، جیسا میں روزہ خالص اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، کل جو میں قربانی دوں گا وہ بھی خالص اللہ ہی کے لیے، ابھی سے پہلے دن ہی سے نیت درست کرا دی گئی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری بدنی ساری عبادتیں، میری مالی ساری عبادتیں، 9ویں تاریخ کو بدنی عبادت، 10ویں تاریخ کو مالی عبادت۔ جیسے میں نے مسئلہ بتایا، جن کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ ہو، اموال زائد ہو، ان پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی دیں۔ تو جب وہ قربانی دیں گے تو اس میں مکمل یہ نیت کر لیں گے، یا اللہ جیسے حضرت ابراہیم و اسماعیل و حاجرہ علیہم السلام نے اپنے نفس کو قربان کر دیا اور شیطان سے اپنے رشتے کو کاٹ لیا، پروردگار میں قربانی دے رہا ہوں، یا اللہ تمام شر سے میرا رشتے کو کاٹ دے اور تمام خیر سے میرے رشتے کو جوڑ دے۔ یہ جامع دعا ہے، یہ جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جامع دعا ہے۔ جامع دعا اللہ سے مانگتے ہوئے ہم قربانی قبلہ رخ کرتے ہوئے جانور کو قربان کر دیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا، ان کے نام پر الگ دمبا قربانی دی آپ نے، فرمایا قومی الی اضحیتک یا فاطمہ، فاطمہ ذرا تو اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جا۔ جب حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھری دے کر فرمایا فاطمہ اب قربانی دو۔ تو حضرت فاطمہ نے قربانی دی، حضرت فاطمہ نے، اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھری دینے کے بعد فاطمہ لڑکھڑانے لگیں تو حضرت علی کو آپ نے فرمایا علی حضرت فاطمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر چھری چلاؤ۔ بعض روایتوں میں خود سرکار نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر چھری چلائے، تاکہ حضرت حاجرہ نے جیسے اپنی ذات سے قربانی دی اسی طرح ہر خاتون اپنی ذات سے قربانی دے۔ تو یہ زیادہ افضل طریقہ ہے۔ ہمارے خواتین ماشاءاللہ زیورات سے لت پت رہتی ہیں، اور ہمارے خاندان کا ایک رواج کیا، ایک دن ہیڈ آف دا فیملی کی طرف سے دینا، انہوں کون کو تو مرحوم، ہمیں چچا مرحوم کی طرف سے دیتی، دادا مرحوم کی طرف سے دیتی۔ ارے تمہیں وہ تو میت ہیں، وہ تو انتقال ہو چکے ہیں، یہ زندے کی طرف سے دینے والی عبادت ہے پہلے درجے پر، مرحوم کی طرف سے وہ دوسرے درجے پر۔ پہلا درجہ زندوں کے اوپر جن پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے دو، پہلے ان کی طرف سے دو، پھر دوسرا ہاں الحمدللہ زندوں کا پورا حق ادا ہو گیا اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ قربانی دینے کا ارادہ ہے تو ایسے موقع پر مرحومین کی طرف سے بھی دو۔ اور مرحومین میں سب سے اول درجے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ عموماً ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع آج بھی ایسا موجود ہے جو ہمیشہ اپنی قربانی کے ساتھ حضور کی قربانی کو جوڑ دیتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے وصیت فرمائی تھی، علی جب تک تم رہو گے میرے طرف سے قربانی دیتے رہنا۔ 63 اونٹنیاں حضور نے اپنی زندگی میں قربانی دی بذات خود، اور پھر بقیہ قربانی دینے کے حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ علماء کہتے ہیں 63 اونٹنیاں جو آپ نے قربانی دی، جیسے بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا اپنی زندگی کے ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹنی قربانی کر دیا آپ نے، کوئی سال میری قربانی سے خالی نہ رہے۔ تو اس لیے آپ نے 63 اونٹنیاں آپ نے قربان کر دیے۔ حضور کی عمر بھی 63، ارے بھائی 60 پر 3 سال نا، تو ہر سال کے بدلے میں ایک قربانی۔ اور ہمیں لوگ بہانہ بناتے رہتی، گزشتہ سال ہمیں ابا کے نام سے دیے، اس سال ہمیں چچا کے نام سے دیں گے، گزشتہ سال ہمیں چچا کے نام سے دیے، اس سال ہمیں ممانی کے نام سے دیں گے۔ یہ سب چھتری کا مان چھوڑو، جائز نہیں ہے وہ۔ ان کے نام سے دیے، ان کے نام سے دیے، ارے سب کے طرف سے نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟ فجر کا ہمیں آگو دادا کی طرف سے پڑھے، ابھی آپ نانی کی طرف سے پڑھیں گے، وہ پڑھتی ظہر، فجر بھی تمہارے طرف سے، ظہر بھی تمہاری طرف سے، عصر بھی تمہاری طرف سے، مغرب بھی، عشاء بھی تمہاری طرف سے، اسی طرح قربانی بھی تمہاری طرف سے، ہر ایک کے طرف سے قربانی۔ ہاں بھائی اگر کسی پر قربانی ہی نہیں ہے، اس نے کیا کیا، چلو بھائی ہم سب پورے بھائی 7 بھائیوں میں سے کسی پر بھی قربانی نہیں، کیا کریں گے، تو 500 ڈال، تو 500 ڈال، تو 500 ڈال، تو سب 500 ڈال کر سب ایک بکرا خرید لیے، حضور کے نام سے قربانی دے رہے ہیں، دیجئے۔ اگر کسی کے اوپر قربانی نہیں ہے، سب مل کر ایک کے طرف سے قربانی دے دیجئے۔ اسے نفلی قربانی کہتے ہیں۔ واجب قربانی بکرے میں 1 حصہ اور بڑے جانور میں 7 حصے، بیل سے لے کر، بھینس سے لے کر اونٹنی تک 7 حصے ہیں قربانی کے، اور بکرے میں 1 حصہ، اور ایک بکرا ایک آدمی کے طرف سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک بکرا خود اپنی ذات کے حضور اپنے طرف سے دیتے تھے، اور ایک بکرا حضور پوری امت کے طرف سے دیتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی اسی سنت کو باقی رکھتے ہوئے، یا اللہ وہ امت کے افراد جو قربانی دینے سے عاجز ہیں ان کے طرف سے میں قربانی دے رہا ہوں، سب کے طرف سے، پورے غریب مسکین طبقے کے طرف سے میں قربانی دے رہا ہوں، ایسی نیت سے بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ نفل میں شرکت کی اجازت ہے، واجب میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ نفل میں ارے شرکت کی کیا ہے، نفل میں آپ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 شریک ہو سکتے ہو، واجب میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہمیں 2 جنے مل کو ایک بکرا دے لیں گے، تمہارے اوپر واجب الگ ہے، ان کے اوپر واجب الگ ہے، دونوں الگ الگ بکرا دینا۔ یہ ہوئی دوسری بات۔ اب قربانی، جیسے بعض لوگ ایک کے طرف سے، آج کل واٹس ایپ علماء کرام زیادہ ہو گئے ہیں، کچھ علماء کرام واٹس ایپ مفتیان کرام، نیکی کر واٹس ایپ میں ڈالو تو بربادی کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ واٹس ایپ سب سے بڑا فتنہ ہو گیا ہے، واٹس ایپ میں ایسا بولینا، واٹس ایپ میں ایسا بولینا۔ ارے واٹس ایپ میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب سچ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما سمع، اس آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، جو سن رہا ہے وہ پھیلا رہا ہے، جو سن رہا ہے وہ، اگر تم نے غلط بات پھیلائے، جتنے لوگ غلطی میں مبتلا ہوں گے پورا گناہ تمہارے سر پر۔ فارورڈ مت کرو کسی بھی ایسی ویسی خبروں کو۔ ہاں اگر معتبر علماء کی بات ہے فارورڈ کر سکتے ہیں، تحقیق کے بعد۔ اگر معتبر علماء کی بات نہیں ہے ختم کرو۔ تو اس میں درمیان میں ایک فتنہ، پورے گھر کے طرف سے ایک بکرا، پورے گھر کے طرف سے ایک دمبا، پورے گھر کے طرف سے ایک مینڈا قربانی دینا جائز ہے۔ فرمایا یہ اس گھر کے طرف سے ہے جس گھر کے کسی فرد پر قربانی واجب نہ ہو، وہ پورے گھر کے طرف سے ایک مینڈا قربان کر سکتے ہیں۔ اور جس گھر کے چند افراد پر قربانی واجب ہو تو جن پر واجب ہے وہ پورا ایک جانور خریدنا اور 7 حصہ بنا کر 7 جنے 7 حصے دار بن کر قربانی دے دینا۔
یہ تو بات ہے. اب قربانی ہو گئی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قربانی اگر ایک بکرا پورے گھرانے کی طرف سے دے دیے، جیسے کہ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں، تو حشر کے میدان میں حضور نے فرمایا یہ پلسرات کی سواری ہیں. اب پلسرات کی سواری کے لیے بکری آ کر کھڑی رہے گی. کھڑتے ہی دادا میں بیٹھتا ہوں پہلے، بابا نہیں جی میں اتنا پیسے دیا میں بیٹھتا ہوں، نہیں با میں اتنا ہیڈ آف دا فیملی میں بیٹھتا ہوں. بچے ارے تمہیں دو جنے کہیں کو لڑ رہی ہمیں بیٹھتی، کیوں؟ ہمیں اتنا یہ لے جا کو چرائے، اس کو گلی گلی چرائے، کتوں سے بچائے، چوروں سے بچائے، ان سے بچائے ان سے بچائے، کھلائے پلائے سے زندہ رکھے، ہمیں بیٹھتی. عورتاں تمہیں کیوں کو بیٹھتی؟ ہمیں اتنا تمہیں قربانی دینے کے بعد مسالہ ڈالے، کباب بنائے، کھلائے پلائے، پہلے بھی ہم لوگ خدمت کیے بعد میں بھی ہم لوگ خدمت کیے، ہمیں بیٹھتی. وہ لڑنے کی جگہ کیا وہ؟ نہیں بھئی ایک بکری پلسرات کے سامنے کھڑکو ہے نا، وہ بکری کے واسطے لڑنے کی جگہ وہ. یہ حالت ہوگی اس وقت جب ایک بکری سب کے طرف سے واجب بنا کر قربانی دے دیا جائے. نہیں، نفلی قربانی. سمنوا ضحایاکم فإنها للصراط مطایاکم. حضور نے فرمایا اپنے جانوروں کو موٹا کرو، وہ موٹا فربا طاقتور بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہاری پلسرات کی سواری ہے. پلسرات کی سواری میں اگر ایسا حرکت کرو گے تو لڑتے رہو گے. شرافت سے سب اپنے اپنے طرف سے الگ الگ قربانی دو، تاکہ بعض علماء فرماتے ہیں جتنی قربانی زندگی بھر دو گے وہ سب کو اللہ بہترین جانور بنا کر کھڑا کر دے گا، تمہاری پلسرات کی سواری بنا کر کھڑا کر دے گا. جو ہی تم جاؤ گے وہ جانور تمہیں دیکھ کر پہچان لے گا، ارے واہ واہ ہمارے فلاں تشریف لائے ہیں، ہمیں فلاں تشریف لائے ہیں، ہمارے فلاں تشریف لائے ہیں، اور آپ بھی اسے دیکھ کر پہچان لو گے، اور پھر اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں پار کرائے گا. یہ ہے حدیث پاک میں. تو ایک بات تو یہ ہوئی. اب ذبح ہو کر جانور کا گوشت آ گیا گھر میں تو اسے 3 حصے بناؤ. ایک عموماً بات چلتی رہتی ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، ایک زمانہ گزرا ہے صحابہ کرام پر جس میں قربانی دینے والے کم تھے، قربانی نہیں دینے والے زیادہ تھے. قربانی دینے والے کم، قربانی نہیں دینے والے زیادہ. اس وقت میں باقاعدہ اس بات کا نظام بنتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ تم لوگ اب آئندہ قربانی کا گوشت کا ذخیرہ بنا کر مت رکھا کرو. جو ہی ذبح کر کے جتنا گوشت آتا ہے وہ سب تقسیم کر دیا کرو، بچا بچا کر مت رکھا کرو. آپ نے منع کر دیا. پھر اس کے بعد جب اس وقت قربانی کرنے والے بڑھ گئے الحمدللہ، اور قربانی کا گوشت لینے والے کم ہو گئے، تو اب کیا ہوا؟ یا برابر سرابر ہو گئے. تو اب کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن ادخار اللحوم. میں تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ تم گوشت جمع کر کے مت رکھا کرو، تقسیم کر دیا کرو. میں کہا کرتا تھا تم لوگوں کو اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں فادخروها، اب تم ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہو، اب تم اس گوشت کو بچا سکتے ہو، اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو. پورا تقسیم کرنا کوئی ضروری. اس لیے علماء کیا فرماتے ہیں جس وقت قربانی ہو جائے 3 حصوں میں ضرورت ہے تقسیم کرو، بھئی یہ حصہ غریبوں کو تقسیم کرو. اب دیکھیں تمہارے خاندان میں اتنا زیادہ غرباء و مساکین نہیں ہیں، ماشاءاللہ سب کے گھر میں قربانی ہوئی ہے، سب کے پاس گوشت موجود ہے. اب کیا کرنا؟ جیسے ہمارے یہاں بنگلور میں ایک رواج ہے یا دیگر سب چھوٹے پیکٹ آپ بنا لے کو گھر جا کو تقسیم کر لے کو آنا. ڈرتے نہیں رہتے ایسا جانا کوئی ضروری، بلکہ گوشت جس گھر میں ہے وہ گھر کو گوشت دیتی ہیں. سو فریج میں جگاش نہیں، وہاں تھیلیاں جمع ہوگی 10 تھیلی، اور جہاں بیچارے ترس رہے ہیں وہاں 1 پیکٹ بھی نہیں جا رہی. علماء کہتے ہیں جو محتاج ہیں ان کو دیا کرو.
فی الحال نہیں ہے، سب آئیں گے، پرسوں آئیں گے، 3 دن بعد آئیں گے، 4 دن بعد آئیں گے. کیا کرنا؟ ذخیرہ اندوزی کر لو اس کو، جب آئے تب دیا کرو. ماشاءاللہ فریج ہیں تو فریج میں رکھ لو. اگر فریج میں اتنی جگہ نہیں ہے تو اسے سوکھا گوشت بنا دو، جس کو ہم کباب کہتے ہیں. کہتے ہیں اسے سکھا دیتے ہیں، کباب بنا دیتے ہیں. تو صحابہ اکرام آپ اجازت دینے کے بعد کباب بنائے سو، اسے باریک باریک کاٹ کر، نمک لگا کر، اسے سکھا کر، اسے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا کرتے تھے صحابہ اکرام. یہ اسی وقت سے ذخیرے کا سلسلہ شروع ہوا جب آپ نے اجازت دی. اس سے پہلے صحابہ میں سے کوئی ذخیرہ کرتے ہی نہیں تھے. اب ہمیں لوگ سوال کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ حضرت قربانی کا گوشت کب تک رکھ سکتی ہیں؟ یہ الگ چیز ہے، ایک ضعیف روایت، ہاں بلکہ موضوع روایت بھی کہہ سکتے ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے بتایا تو یہ قربانی سے دوسری قربانی تک رکھ سکتا ہے. تو دن گوشت نہ رہتی کیا؟ آپ بعض مرتبہ جواب دیتے تھے، اس کی حقیقت تو اپنی جگہ پر ہوتی تھی، لیکن ایسے کام نہ کر، اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا تھا. ایک ہمیں بولتی حضرت کب تک حضرت کھانا کھانا؟ شام تک کھاؤ جی. تو کیا مطلب شام تک کھا لے بیٹھو کو مطلب ہے کھا کو جلدی اٹھو جیجے بولنے کا مطلب ہو ہوشنا مطلب ہے. کون دی بھی حضرت کب تک ہو تو وہ بولنے کے بجائے شام تک کھاؤ بھائی سکون سے. کوئی بولنے کا مطلب کیا؟ تو حضرت کب سے آئندہ رمضان تک رکھ لو، آئندہ بقرعید تک رکھ لو. تو بولنے کا مطلب کیا؟ شرم آتی ہے سوال کرنے تم نہ اسی بات کا. کب تک رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب تک رکھ سکتے رکھو. غریب آیا، محتاج آیا، لاچار آیا، مسکین آیا، دے دو. کب تک رکھ سکتی کوئی سوال ہے یہ؟ جواب دینے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. تو آپ نے جو جواب دیا وہ یہ سوچ کر دیا رکھ لو بھائی آئندہ بقرعید تک رکھ لو، ناممکن ہے. تو اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی اس وقت تک کرو جب تک کہ وہ قابل استعمال رہے. جب قابل استعمال، جب تک آپ کے پاس محتاج نہ آئے، غریب نہ آئے، مسکین نہ آئے، آپ کی ضرورت پوری نہ ہو. ہاں الحمدللہ تو آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، مسکین آ گیا، لاچار آ گیا، تو فوراً وہ چیز اٹھا کر آپ دے دو جو آپ کو دینا چاہیے. تو غرض یہ ایک مسئلہ آپ حضرات کو یاد کر لیں. دوسری بات، ہمارے خواتین خاص طور پر یہ سمجھیں کہ قربانی کا گوشت انہوں کھانا نہیں، انہوں کھانا نہیں، انہوں کھا سکتی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قربانی کا گوشت سب کھا سکتے ہیں. جیسے لوگوں کے جس کو کہتے ہیں فتاوے نسائی، لیڈیز فتوے کیا ہے بولے تو عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ نہیں کھانا. ایسا نہیں ہے. عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ بھی کھا سکتی، چچا بھی کھا سکتی، چاچی بھی کھا سکتی، نانا نانی بھی کھا سکتی، دادا دادی بھی کھا سکتی. ماں باپ نہیں کھانا ایسی کوئی بات نہیں. عقیقے کا گوشت بچہ نہیں کھانا ایسی بات نہیں. عقیقے کا گوشت ہے سب کھا سکتے ہیں. اسی طرح قربانی کا گوشت بھی سب کھا سکتے ہیں، یہاں تک کہ کافروں کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کافروں کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے. ہاں البتہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے ہے، زکوٰۃ کافروں کو نہیں دے سکتے. لیکن غیروں کو بھی، اگر آپ کے دوست و احباب ہیں، اڑوس پڑوس ہیں، وہ گوشت استعمال کرتے ہیں تو آپ ضرور دیجئے تاکہ ان سے کچھ انسیت پیدا ہو. تو یہ رہی بات. اور مستورات کے لیے نہ جنازے کی نماز ہے، نہ جمعے کی نماز ہے، نہ عیدین کی نماز ہے. عیدین کی نماز بھی مستورات کے لیے نہیں ہے. مستورات کیا کرے گی؟ بس 2 رکعت نفل پڑھ لے گی، اگر چاہے تو 2 رکعت نفل پڑھ لے گی، بس اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھے گی. مرد حضرات صرف عید پڑھیں گے، پڑھیں گے. مستورات کے لیے عیدگاہ یا مسجد جانا منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں جب فتنہ بڑھنے لگا
تو صحابہ اکرام نے صاف صاف منع کر دیا کہ عورتیں مسجد نہ آئیں۔ اسی طریقے سے مستورات اس بات کا لحاظ رکھیں کہ مستورات کے لیے کوئی نہ مانگے، اور عام طور پر یہ بھی بات مستورات سوچ لیں کہ بھئی عیدی کے نام سے بچوں کو گلی گلی پھرانا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ عیدی کے نام سے ہاں محبت سے خاندان والوں میں عیدی تقسیم ہو رہی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ جماعت بنا کو گش میں گے سکا، گھر گھر جانا، عیدی، یہ اچھی چیز نہیں، اس سے بچوں کی عادت خراب ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اس کا، اور لباس کے اعتبار سے خاص طور پر کل عید کا دن ہے، قریب آ جائے کل پرسوں، تو کرنا کیا چاہیے؟ وہ لباس پہنے جو لباس شریعت میں اجازت ہے۔ ٹائٹ لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، لائٹ لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نہ ٹائٹ پہننا، نہ لائٹ پہننا ڈسپلے والا لباس، اور نہ ہی چھوٹا پہننا، نہ ہی چھوٹا لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ تینوں لباس ناجائز لباس ہیں۔ تو اس لیے خواتین اپنے ان تمام بچوں کو جب لباس پہنائیں گے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بچیوں کو بھی نہ لائٹ لباس پہنائیں، نہ ٹائٹ لباس پہنائیں، نہ چھوٹا لباس پہنائیں۔ رب کاسیات عاریات، حضور نے فرمایا دنیا میں بہت سارے کپڑا پہنی ہوئی عورتیں وہ ننگی شمار کی جائیں گی آخرت میں۔ تو اس کے لیے لباس۔ اب تیسری جو چوتھی پانچویں بات وہ یہ ہے کہ عید کا دن ہمارے گھروں میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ مرد حضرات جہاں تک ہو سکے جلد از جلد جائے، اول وقت میں جہاں عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے وہاں پڑھ لے، پڑھ کر واپس آتے ہی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ عید الفطر میں افطار فرما کر عیدگاہ جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھ کر آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام افطار کیا کرتے تھے، وہ بھی اپنے ذبح کردہ دمبے کی، اپنے گھر میں ذبح کردہ دمبے کی کلیجی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ناشتہ فرماتے تھے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں عید الاضحیٰ میں جلد از جلد نماز پڑھنا سنت ہے تاکہ اپنے ذبیحہ سے ناشتہ کر سکے، کھانا کھا سکے۔ بہرحال یہ کچھ اجمالی مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے بتا دیا۔ اگر کسی کا کچھ سوال ہو تو وہ اپنے سوال پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اور ایام میں تشریق میں تکبیرات تشریق بھی ہیں۔ 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کے عصر تک، 9 ذی الحجہ یعنی منگل کے دن فجر سے ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ منگل کے دن فجر کی نماز پڑھتے ہی فوراً ایک مرتبہ یہ کہہ لیں، تو اگر کوئی بھول جائے تو یاد بھی دلا دیا کریں۔ منگل فجر سے لے کر منگل کے دن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، چاشمبے کے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر جمعرات فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر جمعہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر ہفتے کے دن فجر، ظہر، عصر۔ کتنی نمازیں ہوئی بھائی؟ 20 پر 3 نمازیں ہو گئی۔ 20 پر 3 نمازیں انشاءاللہ ہم تکبیرات تشریق کہیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور علماء فرماتے ہیں کہ مرد حضرات بھی اپنے ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، وہ بھی تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں، اور پھر جب گوشت الحمدللہ گھر کو آ جائے تو اسے میں طبی اعتبار سے بتا دیتا ہوں، جو بیل وغیرہ کا گوشت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحم البقرۃ داء وفی لبنھا شفاء۔ گائے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ اس کے گوشت میں بیماری ہے اور اس کے دودھ میں شفا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب گوشت بنائیں تو بڑے کا، تو ایسے موقع پر باقاعدہ اس میں دودھ ڈال لیا کریں، یعنی دہی ڈال لیا کریں، یعنی گھی ڈال لیا کریں، یا بھول گئے اتار دیے،
اتار کر کھاتے وقت کم از کم یہ 3 چیزیں استعمال کر لیں. کھانے کے بعد دودھ پی لیا کریں, دہی ڈال لیا کریں, یعنی تو گھی ڈال کر کھا لیا کریں, تاکہ اس کے مضرات سے ہم محفوظ رہیں. تو ان تمام باتوں کا لحاظ رکھیں. اور اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی نہیں ہے, وہ مستحب ہے ان کے طرف سے قربانی, لیکن بالغ جتنے بالغ ہیں ان سب کے طرف سے قربانی ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کی چھٹی ہو تو بھیجیں, انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا. تشریف کے کلاس سننے کے بعد فرق پڑ رہا نا, تو وہ چھوٹ گیا, بھول گیا تو اسی جگہ پر رہتے ہوئے جب یاد آ جائے پڑھ لینا.